السلام علیکم دوستو، انفو ہب کی جانب سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ احساس کفالت، احساس راشن جو اب نیو ہے، اس سے پہلے تھا احساس کفالت تھا، احساس کفالت سے احساس اسکالرشپ تھا، احساس پروگرام تھا جو فنڈنگ تھی۔ اب ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، جس میں وہ دے رہا ہے غریبوں کو راشن، جس کا نام رکھا ہے اس نے احساس راشن کے نام سے۔ اب اس کا جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے وہ بھی سارا کام آن لائن ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ دوست ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر رہا ہوں، آپ نے سیدھا اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس لنک کو کلک کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم آئے گا۔ اس فارم کو آپ نے پر کرنا ہے یا فل کرنا ہے۔ تو ہم اب چلتے ہیں نیکسٹ فارم کو فل کرتے ہیں، لیکن فارم کو فل کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی فرسٹ آف آل ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کریں، تاکہ آپ نئے آنے والی ویڈیوز کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں، جو کہ انتہائی انفارمیٹیو اور آپ کے لیے انتہائی ویلیویبل ہیں۔ جی، تو ہم کر رہے تھے اب اس کو جو بنیادی معلومات ہیں۔ اب راشن حاصل کرنے کے لیے اوپر بھی لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ نے بالکل احتیاط سے کیا کرنا ہے، اس فارم کو آپ نے پر کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے یہاں لکھنا ہے پورا نام۔ اب پورا نام کسی بھی شناختی کارڈ کو اٹھائیں، میں نے کسی بھی ایک شناختی کارڈ کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے غلام فرید، GHU۔ آپ اردو کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ انگلش کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے، جو آپ کا من کرے آپ وہی لکھیں گے۔ غلام فرید لکھا تو اس کے بعد آپ شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے۔ جو بھی ID کارڈ نمبر ہوگا اس ID کارڈ نمبر آپ وداؤٹ ڈیشز آپ انٹر کریں۔ 32101 میرے پاس جو ID کارڈ نمبر ہے 186 میرے پاس کافی ایک پرانا شناختی کارڈ ہے، تو کسی کا ہے تو میں اس کا جو ہے میں انٹر کر رہا ہوں۔ تو جو شناختی کارڈ کی جو تاریخی اجرا ہے وہ آپ لکھیں گے ساتھ میں کہ اس کی اجرا کیا ہے۔ تو میرے پاس جو شناختی کارڈ ہے اس کی جو اجرا ہے وہ ہے غالباً کوئی 20 تاریخ ہے، تو ہم اس کو انٹر کریں گے۔ یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ، کوئی بھی اس میں کسی قسم کی ٹینشن آپ نہیں لینا۔ جو منتھ ہے وہ میرے پاس 12 ہے، تو جو ایئر ہے وہ 2011 ہے، یہ اس کا اجرا ہے۔ اب اس کی جنس میرے پاس جو ہے وہ مرد ہے، غلام فرید مرد ہے، تو اس کی ازدواجی حیثیت میں وہ ایک شادی شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب شادی شدہ کے بعد اس کا ہم موبائل نمبر لکھیں گے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد جو موبائل نمبر ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پاس جو اس کا موبائل نمبر ہے وہ 865677 یہ اس کا موبائل نمبر ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آئیں گے، یہاں اس کا گھر کا نمبر ہے۔ تو یہاں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کوئی بھی نمبر آپ لکھ سکتے ہیں، یا آپ لکھیں، میں لکھتا ہوں نمبر 8578، میں نے لکھا گھر کا نمبر۔ تو جو گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، یا جو اس طرح کی مقامات ہیں، تو وہاں وی نو دیٹ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں گھروں کے نمبر نہیں الاٹ ہیں۔ ایون کہ کچھ تحصیل ہیں، ایون کہ کچھ ڈسٹرکس ہیں، وہاں بھی گھروں کے نمبر الاٹ نہیں ہیں جو انتظامیہ کی جانب سے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ویریفیکیشن نہیں ہونی، تو یہ ایک فارمیلٹی ہے آپ نے پر کرنی ہے۔ تو اسے آپ کوئی بھی نمبر اسے آپ الاٹ کر سکتے ہیں۔ گلی کا نمبر ہاں آپ لکھیں تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پر جو یہ رہتا ہے، یہ کسی کھلے علاقے میں رہتا ہے، تو اس کی نہ تو گلی ہے نہ تو کچھ ہے، تو یہاں شم لکھا ہوا ہے میں نے۔ اس کا جو گاؤں ہے وہ بھی شم ہے، تو علاقے کا ہے۔ تو ضلع جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس کا DG خان ہے، وہ ہم لکھیں گے یہاں پر DG خان، ڈیرہ غازی خان، تو DG خان کا ہے۔ تو تحصیل غالباً اس کا میرے خیال میں ڈی ایکسکلوڈیڈ ہے یا توسہ ہے، جو بھی ہے، تو یہ ہم نے اس کو پر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آسان فہم، ایک سمپل فارم ہے جس کو آپ نے پر کرنا ہے، اور اس فارم کو پر کر کے آپ نے سیدھا اس کو یہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ حلف لے رہے ہیں، کہ آپ نے حلف اٹھایا کہ یہ جو ساری انفارمیشنز تھیں وہ درست ہیں۔ ٹھیک ہے، تو
ان جو ہی آپ نے یہ ساری چیزیں انٹر کی ہیں اس کے بعد آپ نے جمع کروائیں، یا یہاں پہ بٹن ہوگا سبمٹ کا، آپ اسی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا سبمٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا ڈیٹا CNC نمبر لینتھ شوڈ بی 30۔ جہاں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جہاں غلطی کریں گے وہ آپ کو ٹوکے گا کہ آپ نے جہاں غلطی کی ہے 32101186، سوری جی بالکل میں نے جہاں غلطی کی ہے، جہاں شاید 12 فگرس تھی، تو اب میں دوبارہ جمع کروائیں کے اوپر کلک کروں گا۔ جو ہی میں نے جمع کروائیں یا سبمٹ پہ کلک کیا تو وہ جو سارا ڈیٹا میں نے تھا وہ سبمٹ ہو گیا اور یہ فارم ہو گیا خالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارم ہو گیا سبمٹ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ نے جو میں آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، آپ نے سیدھا کلک کرنا ہے اور اسی طرح کی فارم یا اسی طرح کا جو آپ کو ڈسپلے ملے گا، آپ نے سمپل اس کے اوپر اس فارم کے اوپر نام، شناختی کارڈ نمبر، شناختی کارڈ کا تاریخ اجرا، جنس، ازدواجی حیثیت، موبائل نمبر، گھر کے نمبر میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی آپ نے نمبر الاٹ کرنا ہے۔ گلی نمبر آپ جانتے ہوں گے اپنا، وہ لکھیں گے، گلی نمبر ہے یا محلہ علاقہ ہے وہ لکھیں گے، شہر گاؤں ہے، ڈسٹرکٹ ہے یا ضلع ہے، تحصیل، یہ ساری چیزیں آپ نے ایک طرف میں آپ کا پتہ ہے، دوسری طرف کی آپ کی جو بنیادی معلومات ہیں آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں۔ تو امید کافی ہے آپ کو کسی قسم کے پرابلمز کا، مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا پرابلم ہوا تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو رسپانس کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پر کریں گے، اور جو بھی ویورز سننے والے ہیں، جو بھی دوست سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ تمام جو بھی آپ کے آس پاس غریب ہیں، غربا ہیں، ان کی امداد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس فارم کو فل کریں۔ جو آپ کے مستحقین ہیں ان تک یہ ان کی جو انفارمیشن لے کر، تو ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے اس فارم کو فل کیسے کرنا ہے، ان کے پاس نہ انٹرنیٹ کی کنیکشن ہوگا، نہ ہی اس کو کسی لنک کا پتہ ہوگا، تو یہ بھی کسی پڑھے لکھے کو پتہ ہوگا تو وہ کائنڈلی ان غربا کی ضرور ہیلپ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ جتنے بھی غربا مستحقین ہوں گے تو ہم ان کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لاسٹ میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔